السلام علیکم۔ آج ہم اسکلم پری خان اور لائبہ ارشاد کا ناول قانون قدرت پڑھیں گے۔ قانون قدرت کی ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار نوال کی بچی بس کرو، کتنی دیر اور لگے گی تمہیں؟ کب سے تیار ہو رہی ہو تم؟ کنزا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جانو میری بچی میری ٹمی پیٹ میں آرام کر رہی ہے یار، اسے ڈسٹرب مت کرو۔ نوال نے ایک آنکھ مک کرتے شرارت سے کہا۔ بدتمیز لڑکی، شرم کرو اور اپنی شوخیوں پر تھوڑا کنٹرول کرو اور چلو، ارمغان ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ کنزا نے نوال کے تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ ویسے یار کنزا سنو، مہرمہ اور ماہی کو بھی ساتھ لے کر چلے شاپنگ پر، مزہ آئے گا، کیا خیال ہے؟ نوال نے مسکراتے ہوئے کنزا کی رائے مانگی تھی، جس پر وہ شوخی سے بولی تھی۔ ہاں لے کر چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، لیکن ہاں اپنے خڑوس بھائی سے کہنا پہلے ہمیں مہرمہ کے گھر لے کر چلے۔ ہاں اوکے میڈم، اب ریڈی ہوگی رو گئی ہیں تو چلے، شاپنگ آج ہی کرنی ہے۔ نوال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، کنزا نے کہتے نوال کا ہاتھ تھاما اور دونوں ایک ساتھ باہر کی طرف روانہ تھیں۔ شکر ہے تم دونوں کی شاہی سواری تشریف لائی، مجھے لگا تھا اب اگلے جہاں میں ملاقات ہوگی۔ ارمغان خانزادہ کو 1 گھنٹے سے ان کا انتظار کر رہا تھا، ان کو آتا دیکھ تپ کر بولا۔ سوری بھائی، تھوڑی لیٹ ہو گئے۔ نوال نے اس کا تپا چہرہ دیکھ نظر جھکا کے کہا۔ تھوڑی نہیں، بہت دیر، اب چلو جلدی بیٹھو۔ وہ اپنی سائٹ کا دروازہ کھول کر نوال کو کہتا اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تو ارمغان خانزادہ ایک نظر پیچھے بیٹھی کنزا کو دیکھتے گاڑی رنگ سے آواز سے گاڑی چلا دی۔ بھائی وہ آپ گاڑی مہرمہ کے گھر کی طرف موڑ دیں گے؟ نوال نے ارمغان خانزادہ کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس وقت بیک مرر سے کنزا کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ جی بھائی، وہ نا بس کنزا چاہتی ہے کہ ہم مہرمہ اور ماہی کو بھی ساتھ لے کر چلیں شاپنگ پر۔ اوکے ٹھیک ہے، ارمغان نے مختصر کہا۔ یار عائشہ آپی، اب کروا بھی دیں ماہی سے بات۔ کیا کہا ہے ماہی نے؟ آپ نے کون سی گڈ نیوز دینی تھی، مجھے بتائیں نا پلیز۔ کمرے میں آتے ہی آمنہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ ہاں بتاتی ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ اچھا ادھر آؤ میری جان، معصوم سی گڑیا۔ وہ اس کا اترا منہ دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ اس کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی نہیں بتائے گی تو وہ رو دے گی۔ جی آپ ہی بتائیں جلدی۔ تمہاری مہرمہ آپی کا نکاح ہے اس جمعے، تو ماہی نے تمہیں بلایا ہے۔ آؤ میں تمہاری بات کرواتی ہوں ماہی سے، عائشہ نے کہتے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر ماہی کو کال کی تھی۔ مہرمہ جو ناول پڑھ رہی تھی، اپنے موبائل کے رنگ پر موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں عائشہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ السلام علیکم مہرمہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ فون اٹینڈ ہوتے ہی آمنہ نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، میری گڑیا، میں ٹھیک، آپ سنو آپ کیسی ہو؟ مہرمہ نے محبت سے جواب دیا۔ مہرمہ کو آمنہ بہت پسند تھی، اس لیے اس نے مس مٹاخہ کے نیم سے بلاتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں مہرمہ آپی۔ ماہی کدھر ہے، کیسی ہے؟ اس سے میری بات کروا دے پلیز۔ جی میری جان، ابھی کرواتی ہوں آپ کی بات آپ کی دوست سے، مہرمہ نے کہا اور ماہی کو آواز دینے لگی۔ ماہی ادھر آؤ یار جلدی سے، تمہاری دوست آمنہ کی کال آئی ہے یار، ابھی آؤ جلدی۔ جی آپی آ گئی، ماہی مہرمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ گڈ، یہ لو اب تم بات کر لو آمنہ سے، پھر میری بات کروا دینا عائشہ سے کروا دینا۔ مہرمہ اس کو کہتے ہی فون اسے دیکھ کر اپنا ناول اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ السلام علیکم مس چڑیل۔ وعلیکم السلام مس مٹاخہ، آمنہ نے بات کا آغاز کیا، جس کے جواب میں ماہی نے بھی اپنا حصہ برابر کیا۔ آئی ایم ناٹ مس مٹاخہ، آئی ایم اے باربی گرل، کیوٹ اینڈ انوسینٹ، آمنہ نے اتراتے ہوئے کہا جیسے ماہی اس کی ایکشنز دیکھ رہی ہو۔ ہاں باربی گرل اور موٹی بلی، بس کر دو بہن، ماہی نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا تھا اور واپس ہنس دی۔ ہاں بھائی، تم کیا جانو سویٹ اینڈ ہیلدی لوگوں کو، تمہاری طرح ماچس کی سوکھی تیلی تو نہیں ہوں نا؟ آمنہ نے اسے تپانے والے انداز میں کہا۔ اوئے بی بی، ہوش کے ناخن لو، میں اسمارٹ ہوں، سوکھی ماچس کی تیلی نہیں سمجھی؟ ماہی کو تو سچ میں ہی غصہ آ گیا تھا۔ اوکے میری اسمارٹ گرل، ناراض نہ ہو اور بتائیں کیسی ہیں آپ؟ آمنہ نے صلح کرتے انداز میں کہا۔ میں ٹھیک جانا، تم سناؤ؟ ماہی نے جواب دینے کے ساتھ ہی سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس مجھے یاد آتی ہے یار تم، آمنہ نے اداسی سے کہا۔ ہاں یار، یاد تو میں بھی تمہیں بہت کرتی ہوں۔ ارے ہاں، تمہیں پتہ ہے اس جمعے کو مہرمہ آپی کا نکاح ہے، تم نے ضرور آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا پلیز یار، ماہی نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم بالکل فکر مت کرو،
मत करो, मैं ज़रूर आऊँगी। आयशा आपी के आयशा आपी इजाज़त ले देंगी सबसे, आमना ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा। चलो ठीक है, तुम कोशिश करना जुमेरात वाले दिन हमारे घर पहुंच जाओ, माही ने लाड से कहा था। और दूसरी तरफ आमना खामोश हो गई थी। माही ने आमना की खामोशी का मतलब हाँ समझा और कहा, चलो अब चलो, मैं पढ़ लूँ, पेपर्स भी करीब है। इतने दिन से ठीक से कुछ पढ़ नहीं पा रही मैं। और आयशा आपी से भी बात करा दो ताकि मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकूं। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मैं देने लगी हूँ। आयशा को फ़ोन पकड़ाते अपनी बुक्स उठाकर लॉन में चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम आयशा आपी, कैसी हो आप? माहिर तलत ने सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम चंदा, मैं ठीक, आप सुनाओ? जी आपी, मैं भी ठीक। आपी, मुझे आपसे एक काम है। आप ना आमना को मेहरमा आपी के निकाह पर आने की इजाज़त ले दें सबसे, और वो भी एक दिन पहले की, प्लीज़ आपी। माही ने मासूमियत से कहा। ओके चंदा, मैं कोशिश करूँगी, आप टेंशन मत लो, आपकी दोस्त आ जाएगी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया आपी, ये ले आप मेहरमा आपी से बात कर लें। हेलो, हाँ भाई, कैसे हाल है दुल्हन के? आयशा ने मेहरमा की आवाज़ सुनते ही शरारत से कहा। मैं ठीक हूँ यार, ना करो, मुझे शर्म आती है। मेहरमा ने शर्माते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या ना करूँ मैं क्या ना करूँ, मैंने तो बस हाल पूछा है, अब जो करेंगे दुल्हा भाई करेंगे। आयशा ने एक बार फिर मेहरमा को छेड़ा। यार उफ, क्या है, मुझे सच्ची शर्म आती है। हाँ हाँ, अच्छा मैंने क्या कहा है? दफ़ा हो जाओ, बहुत बदतमीज़ हो। तुम बताओ कब आ रही हो? मेहरमा ने आयशा को मुसलसल हंसते देख सवाल किया था। यार मेहरमा, मेरी जॉब लगी है अभी कुछ दिन हुए हैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। सिचुएशन को समझो यार प्लीज़, आयशा ने माजरत करते हुए कहा। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन यार आमना को ज़रूर भेज देना, माहिर बहुत याद करती है आमना को, उसकी एक ही दोस्त है। मेहरमा ने इल्तिजा करते हुए कहा। चलो यार ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं चच्ची से बात करके आमना को भेज दूँगी, आयशा ने तसल्ली देते हुए कहा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच यार। मेहरमा आपी बाहर, किंजा आपी और नवाल आपी आई हैं, आपका वेट कर रही हैं, माही ने फूली सांस से कहा। अच्छा आयशा, फिर बात होगी इंशाल्लाह। बाहर किंजा और नवाल आई हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, आयशा ने कहते कॉल कट कर दी थी, और मेहरमा भी अल्लाह हाफिज़ कहते फ़ोन रख कर माही के साथ बाहर चल दी थी। अरे वाह, तुम दोनों यहाँ? मेहरमा ने नवाल और किंजा से मिलते हुए कहा। हाँ आओ चले, शॉपिंग पे जाना है साथ में, आंटी से पूछ लिया है, नवाल ने जल्दी से कहा। अच्छा रुको, मैं ज़रा चादर ले लूँ अपनी। आई मेहरमा चादर लेकर आई तो सब गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी चला दी अरमगा ने। अरमगा उन सबको एक बहुत बड़े मॉल में लाया था, और वो सब मुस्कुराती एक साथ मॉल में दाखिल हुई। ये वाला ड्रेस कैसा है? किंजा नवाल को देखते पूछती है। हाँ अच्छा है, लेकिन इतना नहीं, ये वाला ट्राई करो। मेहरमा किंजा को एक रेड ड्रेस थमाती है जिसमें बहुत नफासत से कढ़ाई हुई भी थी। हाँ ये वाला बेस्ट है, नवाल और माही तलत भी एक साथ कहती हैं, और वो ड्रेस पैक करवाकर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शॉप पर जाने लगती हैं। क्या मसला है, कब से घूमे जा रहे हो? कुछ लेना भी है कि नहीं? अरमगान उनको यूं ही घूमता देखकर तब कर पूछता है। भाई शॉपिंग करनी है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नवाल मासूमियत से कहती हूँ, उन सब खूबसूरत ड्रेस को बुरा बता गई थी जो इंतहा के हसीन थे। बस करो नवाल, अब तुम सब खामोशी से खड़ी रहो, जो मैं दिलाऊंगा तुम सब वही लोगे, वरना आप लोगों की जो हरकतें हैं लगता है मुझे यही सोना पड़ेगा रात को। उसकी इस बात पर सब मुस्कुराए थे, लेकिन अरबगान से छुपकर, क्योंकि वो ऑलरेडी तपा हुआ था। लेकिन भाई नवाल ने उसे आवाज़ देती है। खामोश नवाल, देखो हम सुबह से आए थे और अब रात होने वाली है, सब परेशान होंगे घर में, चुप हो जाओ। वह कहता सबको अपने पसंद की अपने साथ एक शॉप पर लेकर जाता है, और सबको कुछ अपनी पसंद और कुछ उनकी पसंद की ड्रेस दिलवाकर उनको मुतमईन करता गाड़ी घर की तरफ चला देता है। भाई हमें गोलगप्पे खाने हैं, नवाल मासूमियत से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, घर खाना बना होगा भाई प्लीज़, सब लड़कियां यकलफ्स होकर कहती हैं, जिस पर अरमगान हामी भरता है। हाँ लेकिन एक शर्त पर। मंजूर है? जी जी भाई, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सब एक साथ कहती हैं। हाँ ठीक है, शर्त यह है कि आप गाड़ी में ही रहोगी, मैं लाता हूँ गोलगप्पे। वो कहता गाड़ी से बाहर निकलता है। ओके भाई कहती है वो, एक दूसरे को देखती आंखें विंक करती है। मकान जो गोलगप्पे का ऑर्डर दे रहा था, लड़कियों की आवाज़ पर चौंक कर पीछे देखता है, जहाँ सब उसको मुस्कुराकर देख रही थी।
آپ سب باہر کیوں آئے ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں لا رہا ہوں نا کو۔ تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہوتا آپ سب سے بھائی؟ اب تو ہم آ گئے ہیں نا، اور ویسے بھی جو مزہ باہر بیٹھ کے کھانے میں ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے کھانے میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہی ساری ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھتی ہیں۔ ہمیں گول گپے والے بھیا، ہمیں گول گپے کھلائیں۔ نوال ارمغان غصہ ضبط کرتے اس کے پاس جاتے کہتا ہے، بھائی پلیز نا۔ وہ ایک بار پھر معصومیت سے کہتی ہے، اپنی ضد منوا چکی تھی کنزا، وہ دیکھو آئس کریم والا بھی ہے۔ نوال اپنے گول گپے ختم کرتی شرارت سے کہتی ہے، نوال نہیں، ارمغان غصہ کرے گا۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے، اور ماہ طلعت کنزا اور مہرمہ کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرتی آئس کریم کے پاس لے جاتی ہے۔ چلو لڑکیوں، ارمغان بل پے کر کے کہتا ہے۔ لڑکیوں کو وہاں نہ دیکھ کر دوسری طرف آئس کریم پارلر کے پاس دیکھتا ہے جہاں وہ سب اپنی پسند کی آئس کریم لے رہی تھی۔ اوف میرے خدایا، یہ لڑکیاں! وہ ان کو اپنی ضد کو منواتا دیکھ سر نفی میں ہلاتا ہے۔ بھائی اس بھائی کا بھی بل پے کر دیں۔ وہ اپنی آئس کریم لے کر مسکرا کر کہتی ہے، ہاں وہ تو میں کر دوں گا۔ اب سیدھے طریقے سے گاڑی میں جا کر بیٹھو ورنہ میرا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ نوال، جی بھائی جا رہے ہیں۔ وہ چاروں اپنی اپنی جگہ میں بیٹھتی ہیں۔ کیا خیال ہے کھانا بھی باہر کھا لیا جائے؟ نوال ایک بار پھر شرارت سے کہتی ہے، نہیں بالکل نہیں نوال، اب تم بھائی کا غصہ دلا رہی ہو۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ باتوں میں مشغول ہوتی ہیں کہ ارمغان واپس کار میں آ کر بیٹھتا ہے۔ بھائی ہم نے کھانا بھی باہر کھانا ہے ریسٹورنٹ میں۔ نہیں بس بہت ہوا، ارمغان غصے سے کہتا ہے۔ پلیز بھائی، نوال آنکھوں میں آنسو سمو کر کہتی ہے، اچھا گڑیا رونا نہیں، پلیز چلتے ہیں۔ ارمغان کو کہاں گوارا تھا کہ اس کی جان سے پیاری کی بہن کی آنکھوں میں آنسو آئیں، اس لیے وہ ہاں کہتا ہے اور ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی پارک کرتے ان سب کو اندر لے کر جاتا ہے اور وہ سب وہاں بیٹھی کھانا آرڈر کرنے لگتی ہیں۔ ارے واہ، اس لڑکے کو دیکھ، اس نے 4 رکھی ہوئی ہیں اور اپنے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ والے ٹیبل پر 2 لڑکے بیٹھ اس کو دیکھ کہتے ہیں، جس پر سب کنفیوز ہوتی ہیں، ان کو مت دیکھو، سب کھانا کھا پی گھر چلیں۔ ارمغان ان لڑکوں کو آنکھیں دکھاتے سب سے کہتا ہے، جی بھائی۔ وہ نظر جھکا کر کہتی ہے، ارے آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے، ایک تو ہمیں بھی دے دے تاکہ ہمارے بھی مزے ہو جائیں۔ بھائی نہیں۔ نوال ارمغان کو ان لڑکوں کی طرف بڑھتے دیکھ کہتی ہے، کیا کہا، تجھے مزے لینے ہیں؟ آ میں تجھے مزے دوں۔ وہ 1 2 اور 30 اور اس طرح بہت برے طریقے سے ان دونوں کو مارتا سوری فرینڈ، ان دونوں کو مارتا ہے، جس سے سارے ہوٹل اسٹاف وہاں جمع ہوتا ہے۔ ارمغان ان سے دور کرتا ارمغان ایسا ہی تھا، اپنی بہنوں کے لیے جان دینے اور لینے والا۔ وہ ایک بھی کریکٹر سے گری بات برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنی بہنوں کے لیے۔ اب چلو یہاں سے، وہ کہتا ہے۔ نوال سے کہتا ہے، جی بھائی، لیکن آپ کا ہاتھ۔ نوال گھبرا کر کہتی ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ کہتا ہے، ایک نظر ان گنڈوں پر جاتا ہے۔ اب چلو یہاں سے، وہ کہتا ہے۔ نوال سے کہتا ہے، جی بھائی، لیکن پھر بھی آپ کا ہاتھ۔ نوال پھر سے گھبرا کر کہتی ہے، جہاں سے خون بہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوا مجھے، گاڑی میں بیٹھو جا کے۔ وہ کہتا ہے، کنزا اٹھو۔ کنزا آپی، اوف، کنزا کو کیا ہوا ہے؟ وہ جو خون دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کنزا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ ارمغان کنزا کی طرف دوڑتا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، گاڑی میں بٹھاتا ہے اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف چلا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ہاسپٹل کے باہر کھڑے تھے۔ ارمغان اسے اسی طرح اپنی باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل لاتا ہے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے انہیں؟ کچھ نہیں، بس خون کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ خون کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ اوکے ڈاکٹر، وہ کہتا ان سب کو گاڑی میں بٹھاتا گاڑی گھر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ پہلے ماہ طلعت اور مہرمہ کو گھر ڈراپ کرتا ہے اور پھر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ارے خون میرے نکل رہا تھا، بے ہوش آپ ہو گئی، اتنا کون ڈرتا ہے خون سے؟ وہ بیک میرر سے کنزا کو دیکھتا کہتا ہے، میں ڈری نہیں تھی، بس گھبرا گئی تھی سب سچویشن دیکھ کر۔ ارے جب میں ساتھ ہوں آپ کے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مطلب آپ دونوں کو
आप दोनों को, वो किंजा को बेयकीनी से खुद को देखता पाकर अपने अल्फाज दुरुस्त करता है और वापस अपना सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर देता है। फैज़ान हाउस के मकीन इस वक्त रात के खाने के लिए जमा थे। कहने को तो छोटी सी फैमिली थी, मगर आपस में मोहब्बत प्यार बहुत था। मुझे ना आपसे बात करनी है, आयशा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। जी बेटा बोलो, क्या बात है, अब्दुल्ला साहब ने पूछा। वो छोटे अब्बू, महरमा का निकाह है परसों, मैंने बताया था ना आपको, महर ने झटकते हुए कहा। हाँ बेटा याद है हमें, अल्लाह पाक नेक नसीब करे बच्ची के। मैं सोच रहा था मैं तो नहीं जा सकता, आप आमना और भाभी चले जाओ। नहीं छोटे अब्बू, मैं तो नहीं जा सकती, मेरी नई जॉब की वजह से छुट्टी मुश्किल है। और महरमा और माही ने बहुत इसरार किया है कि माही को एक दिन पहले भेज दें, तो कल मैं जाते हुए आमना को छोड़ती जाऊँ उनके पास, अगर आपकी और चच्ची की इजाज़त हो तो, आयशा ने पूछा। बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, जाहिद साहब की फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। वो हयात थे तो बहुत आना जाना था उनके घर, मगर फिर उनकी वफ़ात के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ तो आना जाना ही जैसे ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला साहब की बात सुनकर आयशा ने अपनी चच्ची सलमा बेगम को मुखातिब किया, जो कहीं खोई हुई थी। चच्ची आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप ले जाना, बल्कि कुछ गिफ्ट लेकर रखे हैं महरमा के लिए, वो भी याद से लेती जाना, सलमा बेगम ने जवाब दिया। ओके, आयशा ने जवाब दिया और सब खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। आज आमना बहुत खुश हो गई थी। आखिर कल उसने अपनी इकलौती दोस्त के घर जो जाना था, इसीलिए खुशी खुशी सोने चली गई। रात के 9 बजे सब घर में दाखिल हुए। खानज़ादा हाउस में इस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। एहसान साहब किंजा और नवाल को देखते खाने की ऑफ़र की, जिस पे नवाल ने कहा, ताया अबू अरमगान भाई डिनर करा कर लाए हैं हमें, अब पेट फुल है मेरा, मैं तो बस किंजा को छोड़ने आई थी। ओके बेटा, वैसे इतनी देर लगा दी शॉपिंग में आप लोगों ने आज? एहसान साहब ने पूछा। जी ताया अबू, वो हम महरमा और माही को साथ लेकर गए थे, तो उनको लेना और छोड़ना था तो लेट हो गए। ओके बेटा, एंजॉय करो। एहसान साहब के कहते ही दोनों किंजा के रूम में चली गई। नवाल यार, तुम तो मुझे छोड़ने आई थी ना, तो मैं आगे चली जाऊंगी, तुम जाओ, किंजा ने नवाल को छेड़ते हुए कहा। हाँ चली जाऊंगी, तुम्हारे उस खड़ूस से भाई को देखे बगैर, ताकि वो मेरी जान निकाल दे, ऐसा नवाल ने तब कर कहा। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, तुम्हें मेरे इतना हैंडसम भाई मिल गया और तुम खड़ूस कह रही हो उन्हें? अभी अभी किंजा ये कह रही थी कि साद खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर नवाल को अपनी जान जाती महसूस हुई। मेरी प्रिंसेस, 2 मिनट के लिए ज़रा बाहर जाएंगी? मैं ज़रा आपकी बिगड़ी हुई दोस्त को बताऊं कि मैं कितना खड़ूस हूँ, साद ने किंजा को माथे पर प्यार करते हुए कहा। मगर साद की बात सुनकर नवाल को ऐसा लगा जैसे गले में हड्डी फंस गई हो। ओके भाई, मैं चाय बना के लाती हूँ। किंजा किचन के काम में भी बहुत सुस्त थी, चाय बनाने में भी घंटा लगाती थी, इसलिए जहाँ उसके पास उनके साथ के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मगर नवाल को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। किंजा के दरवाज़ा बंद करके जाने पे साद नवाल की जाने बढ़ा और नवाल ने पीछे की तरफ कदम लेने शुरू किए। यहाँ के नवाल दीवार से जा लगी। साद ने उसके अतराफ में दीवार पे हाथ रख के उसके करीब चेहरा ले जाके पूछा। हाँ तो मैं सिस टू बी, मैं खड़ूस हूँ, है तो सही। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं आपके डर से झूठ बोलूँ? है यही अदा तो घायल करती थी साद खानज़ादा को। दीवाना था अपनी निवाल का टैंकी की चोट पे बात करना। अच्छा तो मैं खड़ूस हूँ? अब की बार मुस्कुराकर पूछा गया। जी बिल्कुल हस्बैंड टू बी, नवाल ने जवाब देते ही सर को झुका लिया। कहाँ वो देख सकती थी इन बेबाक आंखों में। अच्छा तो फिर ऐसा करता हूँ कि जो लड़कियाँ मुझे खड़ूस नहीं समझती उनसे शादी कर लेता हूँ, साथ ने शरारती अंदाज में कहा। लड़कियाँ शादी तो बहुत दूर की बात है, कोई देखकर तो दिखाए आपको, उनकी जान ले लूँगी मैं, और सबसे पहले आपकी निकालूंगी, देख लेना आप। नवाल ने साद खानज़ादा का गिरेबान पकड़ते हुए गुस्से में कहा। उस सब में इसका सांस बुरी तरह फूल गया था। साद को उसकी हालत देखकर खुद पर गुस्सा आया। साद ने उसे बेड पर बिठाते हुए पानी पिलाया और उसके कदमों में बैठ गया और कहा, मेरी जान, मैं आपको तंग कर रहा था यार, तुम्हारा खड़ूस मर तो सकता है, मगर तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठा के देख नहीं सकता, ना सोच सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हें रोता देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जैसे मेरी सांस बंद हो जाएगी। आसाद खानज़ादा को ने समझा। आसाद
آج سعد خانزادہ نے سمجھا بہت مشکل ہوتا ہے کسی اپنے کو روتا دیکھنا۔ نوال نے سعد کی طرف دیکھا جو بہت ہی خوبصورت ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے پاؤں میں بیٹھا اسے منا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ رکش ہوا۔ اس کی قسمت میں وہ شخص لکھا تھا جس پہ ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی پر وہ صرف اپنی نوال کا دیوانہ تھا۔ اوکے آئندہ ایسا کچھ مت کہنا، جانتے ہو نا میرے 2 بھائی ہیں اور دونوں امیر بھی بہت ہیں۔ نوال کے بھائیوں کی بات ہو اور لفظ امیری کی بات نہ ہو یہ ناممکن بات ہے۔ جی سمجھ گیا میں، ویسے آپ کا شوہر بھی کافی امیر ہے، توجہ تو دو، سعد نے شرارت سے کہا۔ آپ کنجوس کہنا بھول گئے ہیں ہسبینڈ ٹو بی، نوال نے منہ زاویہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ ہے یہ سعد کی کنجوسی ہر دفعہ رسوا کرواتی تھی بیچارے کو۔ آج اچھا بتاؤ شاپنگ کیا کر کے لائی ہو؟ سعد نے ٹاپک چینج کر دیا، اس کو اپنی کنجوسی بہت پیاری تھی۔ مہرمہ کے نکاح کے لیے ڈریس لیے ہیں، میرے بھائی نے کروائی ہے شاپنگ، مہرمہ نے جتایا۔ تم بھائی کے ساتھ امیر لگانا بھول گئی ہو میری جان۔ ہاں تو اب تم نظر لگا دو پھر اسے، نوال نے تپ کر کہا۔ کنجوس کھڑوس، پیسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے اس کو، یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ نہیں ختم ہوتی تمہارے بھائیوں کی دولت، فکر مت کرو، میری فکر کرو، میں کتنا انتظار کرتا ہوں، ایک میسج بھی نہیں کرتی تم، سعد نے کہا۔ اوکے کروں گی آئندہ، اب جانے دینا مجھے پلیز، نوال نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوکے جاؤ، سعد کی اجازت ملتے ہی اپنا سامان اٹھا کے بھاگ گئی۔ سعد اس کی حالت دیکھ کر ہنستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے بیگم صاحبہ، بچے سب کہاں ہیں؟ ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آئے؟ فراز خانزادہ نے اپنی بیگم ارم سے پوچھا۔ جی خان صاحب آ رہے ہیں سب، وہ دیکھتے ارم بیگم نے اشارہ کیا جہاں سب آ رہے تھے۔ سب سلام کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سنبھال گئے۔ دانش میرا بچہ، میرا ایک کام تو کر دینا ذرا، کوثر نے کھانا لگاتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی بولے، دانش نے تابعداری سے جواب دیا۔ وہ ذرا لائبہ حیات کو تو لے آنا کالج سے واپسی پر، میں نے بات کر لی ہے اس کے بھائی بھابھی سے، آج کا دن تو رہ گیا، آج رات ڈھولکی کر لیتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا انجوائے کر لے گی، کوثر نے فراز صاحب اور ارم بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دانش بیٹا، لے آنا آپ حیات کو، بیٹا کو، وہ ہو تو بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی بچی، فراز صاحب نے کہا۔ بیٹا آپ لوگ ڈھول کے رکھ لو، ہم بھی آپ لوگوں کو انجوائے کر لیں گے شام میں، ویسے سب مہمان آ جائیں، فراز صاحب نے کوثر سے کہا، اور ارم بیگم سے پوچھنے لگے کہ سب انتظام ہو گئے پورے؟ بیگم کوئی کمی رہتی ہے تو بتا دیجیے گا۔ سلمہ بیگم میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کچھ پریشان سی ہیں، سب خیریت ہے نا؟ عبداللہ صاحب نے اپنی زوجہ سے پوچھا جو کہ کچھ دنوں سے پریشان سی لگی تھی انہیں۔ سائیں دیکھے نا، ہماری عائشہ بھی مہرمہ کی عمر کی ہے، میرا دل کرتا ہے اسے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے دیکھ کر، کاش میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے اپنی بہو بنا لیتی، سلمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ سلمہ بیگم بیٹا ہوتا تب نہ، جو ہے ہی نہیں تو دل نہ دکھاؤ نا اپنا، میرا اللہ پاک میری بچی کے نیک نصیب کرے۔ سلمہ بیگم عبداللہ صاحب کو دیکھ کر رہ گئی، کبھی ان کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ ہاں مگر بیٹا ہوتا تب نہ، عائشہ جو آمنہ کو اٹھانے کا طریقہ پوچھنے آئی دروازے سے ہی ان کی باتیں سن کر پلٹ گئی، ایک اور مرتبہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آمنہ بچی، اگر اب آپ نہ اٹھی تو میں چلی جاؤں گی آفس، تمہیں بھی کوئی لے کر جائے گا ماہی کے گھر۔ یہ سننا تھا کہ آمنہ فوراً اٹھ گئی، نہ صرف اٹھی بلکہ 5 منٹ میں تیار ہو کر آ گئی۔ آمنہ اور عائشہ دونوں باہر آئیں اور سلمہ بیگم اور سلماز بیگم سے مل کر دونوں چلی گئیں۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور میری اردو میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو مجھے سوری، معاف کر دیجیے گا، اور اس ناول کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، ناول کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سب کو یہ ناول